کشمیر سولیڈیرٹی ڈے کے لیے. میں سمجھتا ہوں صرف یہ ایک مخصوص دن کشمیر کی آواز کو بلند کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ہر دن کشمیری جو ہے وہ اپنی ایک ظلم و ستم کا دن ان پر جو ہے وہ ہوتا ہے, برپا ہوتا ہے, اور روز ہی جو ہے وہ کسی نہ کسی ظلم کے شکار سے گزر رہے ہوتے ہیں. جو بھارتی افواج ہے, وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے, شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جب وہ اپنی سکون کی سانس لے سکیں اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ کر. ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک کے حالات جو ہے اس وقت ایسے ہیں, لوگ اتنے بڑے مشکلات سے گزر رہے ہیں, آئے گھر کے اپنے مسئلے ہیں, کشمیر کا اپنا مسئلہ ہے, بلوچستان کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن ہمیں کیا چیز روکتی ہے؟ ہمیں یہ حالات تو نہیں روکے. کشمیر میں اگر حالات خراب ہیں تو میری پڑھائی پہ تو کوئی اثر نہیں پڑ رہا, ٹھیک ہے. بات ساری یہ ہے کہ ہم لوگ کو پرسنلی اپنے آپ کو گرو کرنا ہے, سکسیسفل ہونا ہے, اور پھر جس وقت ہم لوگ سکسیسفل ہو جائیں گے ایز اے نیشن, تو ہم لوگ جو بھی آواز, جس چیز پر بھی آواز اٹھائیں گے, ہماری آواز سنی جائے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں خاص طور سے جو یوتھ فورم فار کشمیر کا جو پلیٹ فارم ہے, یہ یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے جو ہے بنایا گیا ہے کہ یوتھ آگے آ کے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نیشنل کاز پر آواز اٹھا سکے. تو میں یہی بات کرنا چاہوں گا. آپ کی بات, ہمارے جو سینئرز ہیں جیسے سردار نزاکت صاحب ہیں, الحمدللہ ان کا بہت زیادہ سپورٹ رہا. جمشید بھائی یہاں ہیومن رائٹس پاکستان جو ہے یہ چیئرمین بھی یہاں موجود ہیں. جمشید بھائی تھینک یو سو مچ. سردار صاحب تھینک یو سو مچ. پاکستان کے 22 کروڑ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ جس طرح سے قائداعظم نے فرمایا ہماری شہر ہے, اس کو مانتے بھی ہیں اپنی شہر. اور آج اسٹوڈنٹس, بزرگ, خواتین, ہر سطح کے لوگ جو ہے نا وہ اپنی جنسیتی کشمیر سے آئے ہیں. 1990 سے شروع یہ 5 فروری جو ہوا ہے, تب سے لے کر آج تک پاکستانی تمام لوگ چھٹی کرتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں کشمیریوں سے بھائی ہیں. ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان بھی انسانی حقوق کی آواز بلند کرتا ہے, اور جو کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو بیان کرتے ہیں. مختلف حوالوں سے کوشش کی ہے, تھیٹر کے ذریعے سے, مظاہروں کے ذریعے سے, سیمینار کے ذریعے سے کشمیر کے ایشو کو اجاگر کیا جائے. ڈاکٹر راجیش صاحب کو آپ انفارمیشن سیکرٹری ہے مائنورٹی ونگ پاکستان پیپلز پارٹی سے, سر پلیز آپ آئے. آج ہمیں یہاں پہ موقع ملا ہے کشمیری بھائیوں کے لیے کچھ کہنے کا, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ 5 فروری کو سردار نزاکت ہمیشہ مجھے ساتھ لے کے چلتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کشمیریوں کے لیے نہ صرف پاکستان میں بسنے والے مسلمان بھائی بلکہ جو مائنورٹیز ہیں, جہاں 22 کروڑ ہم قوم ہیں, اس میں 10% ہمارا حصہ ہے. اس میں چاہے ہندو ہیں, کرسچن ہیں اور دوسری برادری ہے. ہمیں بھی وہی احساس ہے جو کشمیری بھائیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے, جو بربریت ہو رہی ہے, جتنا بھی مذمت کریں وہ کم ہے. اور آپ یقین کریں کہ میرا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے, وہ 6 مہینے کے بعد میں آج فرسٹ ٹائم پہ سردار نزاکت کو منع نہیں کر سکا, اور میں کشمیری بھائیوں کی یکجہتی کے لیے آج آپ کے ساتھ. ہم اس مودی کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو, وہ اتنی مذمت کر رہے ہیں آپ کے ظلم کی جو آپ کر رہے ہو. اور ہم عالمی برادری اور مودی کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جتنا بھی ظلم کرو گے, ہم اتنی آپ کی آواز دبانے کی کوشش کریں گے. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہم یہ سوشل میڈیا پہ یا یہ سیمینار کر کے آپ کو ظلم کرنے کی اجازت دیں گے. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ پاکستان میں صرف یہ 5 فروری کا دن نہیں ہے صرف یکجہتی کرنے کے لیے, ہمیں ہر روز ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے یکجہتی کرنی پڑے گی, اس کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی, چاہے سوشل میڈیا کا فورم ہو, چاہے
सोशल मीडिया का फोरम हो चाहे सेमिनार हो, और जिस तरह से हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस मर्तबा मोदी को बेनकाब किया है, जिस तरह से उसने अपने वजीर खारजा पॉलिसी की तरह इंटरनेशनल फोरम पे कश्मीरी भाइयों की आवाज उठाई है, शायद किसी और ने उठाई होगी।